بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ سورة التغابن کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک سمجھنا، یعنی اقرار کرنا اس بات کا اور اظہار کرنا اس بات کا کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے کسی کام میں، اس کی کسی بات میں، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اور عام جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کے لیے وہ ہے سبحان اللہ۔ تسبیحات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان میں بھی 3 میں سے ایک ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ توجہ کیجئے، یہ سبحان اللہ ایک دفعہ اس کو ہم فقط زبانی ورد کے طور پر لیں جیسے اکثر ہم کرتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر شعور کے ساتھ ہم سبحان اللہ کہیں تو فقط یہ ایک لفظ ہمیں معرفت کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے اللہ سے ناراض نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ جہاں بھی ہمیں یہ لگے کہ اللہ نے کوئی کمی کی ہے، سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ کوئی زیادتی نہیں کرتا، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا، میری جہالت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لہذا حضرت یونس جب اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کی کیا تسبیح تھی، کیا ذکر تھا ان کا؟ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، تو نے کچھ غلط نہیں کیا میرے ساتھ، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا معنی یہاں واضح ہوتا ہے، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے، مجھ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو غلط ہے۔ اے اللہ تیری ذات میں کوئی غلطی اور کوئی عیب نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے۔ انی، میں، نقص میرا ہے، عیب میرا ہے، قصور میرا ہے، یا یہ کہ مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ جہالت ہماری ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، انی کنت من الظالمین۔ جیسے اس کو ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، جاہل تھا، بدبخت تھا، ظاہر کو دیکھ رہا تھا، تو اس اہل بیت کے قافلے سے خطاب کر کے اس نے کیا کہا تھا کہ تمام حمد اس کی ہے جس نے تم لوگوں کو ہلاک کیا اور رسوا کیا۔ بی بی نے اس کے خطبے میں کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کربلا میں۔ یہ سبحانکا کا اصل معنی، میرا جو اللہ ہے، میرا جو خالق ہے، اس نے جو بھی کیا ہے سوائے حسن و جمال کے، اس کے احسان کی اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ اس کو جو امتحان لینا تھا تو روح زمین پر میرے بھائی سے بڑا صابر، یعنی اس امتحان کی ہمت اور حوصلہ اور صبر رکھنے والا ہمارے علاوہ خدا کو نظر ہی کوئی نہیں آیا، اس نے ہمیں چنا اس امتحان کو۔ ما رأیت الا جمیلا، اور وہ جاہل کیا سمجھ رہا تھا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔
تو سبحان اللہ کی جو معرفت ہے وہ کبھی بھی انسان کو اللہ سے ناراض نہیں ہونے دیتی، انسان خدا سے شکوہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، اپنی جہالت کی وجہ سے، تیری ذات پاک۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور میں یہاں پر اشارہ کر دوں، یہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، BBC اردو کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر، اور بھی جگہوں پر آیا ہوگا، اردو کی جو BBC کی ویب سائٹ ہے، میرے پاس وہ محفوظ ہے آرٹیکل، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو جدید بعض سائنسدانوں کی پودوں پر جو جدید ریسرچ ہے، تو اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ پودے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پودے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، اور جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کو نہیں پہچانتے۔ اور اس کے بعد نیچے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں جیسے باقاعدہ شعور رکھتے ہیں، تسبیح بغیر شعور کے نہیں ہوتی، تسبیح بغیر شعور کے نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اب انسان کا علم ترقی کر رہا ہے تو جو پودے شعور کے ساتھ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، آپس میں بات کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ اپنے خالق کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ وہ میرے پاس ہے، آپ اس کو پڑھنا چاہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ وہ اس قابل ہے کہ وہ پورا کا پورا پڑھ کر آپ کو سنایا جائے کہ جو جدید ترین ریسرچ کے مطابق انہوں نے بعض دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو سائنسدان ہیں ان کی یہ ریسرچ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شرمندگی کے اظہار کے ساتھ کہ یہ جو اس کائنات کو کے راز کشف کرنے کی باتیں ہیں اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کی باتیں ہیں، وہ ہم مسلمان نہیں کرتے، ہم نے نہیں کیا وہ کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی ملک صرف اسی کا ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔